بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل۔ یہ مسلم بخاری دونوں کی روایت ہے۔ یہاں اس کا رقم ہے 537۔ سیدنا عمر کے فرزند عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جب جمعے کی نماز کے لیے آئے تو غسل کر لیا کرے۔ یہ پورا باب اسی غسل میں یا اس نوعیت کے جو غسل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائے ان کے بیان، ان کی حیثیت کیا ہے، کیا یہ ہدایات وجوب کی نوعیت کی ہیں، ان میں کوئی چیز لازم کی گئی ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے پیغمبر کی طرف سے گویا بہتری کی ہدایات ہیں، مستحبات ہیں۔ جیسے فطرت کے اصولوں پر بھی، قرآن مجید کی تعلیمات پر بھی اور سنت کی ہدایات پر بھی بہت سی چیزیں مستحبات کی حیثیت سے مبنی کر کے بیان کی جاتی ہیں۔ یعنی ہمارے لیے جو دین کا ایک تصور بنتا ہے اس کے لحاظ سے کیا چیزیں پسندیدہ ہو سکتی ہیں، یہ بات اس باب کے آخر میں خود سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بالکل واضح کر دیں گے۔ اس کے بعد دوسری روایت ہے، وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ ہر بالغ کے لیے لازم ہے کہ وہ جمعے کے دن غسل کرے۔ اب دیکھیے یہاں واجب لازم ہے کہ الفاظ آ گئے، اور یہ بھی بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یہاں اس کا رقم 538 ہے۔ میں اس لیے کوئی تبصرہ نہیں کر رہا کہ آپ خود دیکھ لیں گے کہ روایتوں کو سمجھنے میں کیا مشکلات ہوتی ہیں۔ رسالت مآب نے ایک بات ایک موقع پر فرمائی ہے، اس کا محل کیا ہے، وہ کس پہلو سے کہی گئی ہے۔ بعض اوقات راوی اس کو بیان نہیں کرتے، پس منظر کیا ہے اس کو بیان نہیں کرتے۔ اب اگر صرف روایت کے الفاظ کو لے لیا جائے تو اس سے کئی نتیجے نکالے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں واجب کا لفظ آ گیا۔ اس کے بعد اور سن لیجئے، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما یغسل فیہ راسہ و جسدہ۔ یہ بھی بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یہاں اس کا رقم 539 ہے۔ ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ 7 دنوں میں ایک دن غسل کے لیے رکھے۔ یعنی ایک دن تو 7 دنوں میں غسل کرنا ہی چاہیے، اس میں اپنا سر دھوئے، اپنا پورا جسم صاف کرے۔ تو گویا اس میں بھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی ضروری چیز ہے، لازم کیا گیا ہے۔ یعنی یہ بہت اچھی بات ہے، بہت بہتر ہے، ایسا کرنا چاہیے، یہ زیر بحث نہیں ہے۔ جو چیز زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ واجب، کیونکہ ہمارے دین میں بدن کی تطہیر خود دین کے احکام کا ایک بڑا باب ہے۔ ہمیں بدن میں طہارت کو قائم رکھنا ہے، بول و براز کی صفائی کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وضو کرنا ہے، جنابت لاحق ہو تو غسل کرنا ہے۔ وہ سب چیزیں اپنی جگہ طے ہیں اور ان کے بارے میں سب چیزیں سنت کی حیثیت سے جاری ہیں۔ لیکن کیا ہفتے میں ایک دن غسل کرنا لازم ہے؟ کیا جمعے کو بھی غسل کرنا لازم ہے؟ ویسے تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو روز غسل کریں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سہولتیں اب ہمیں حاصل ہیں، وہ سہولتیں اس وقت کے تمدن میں حاصل نہیں تھیں۔ آگے دیکھیں گے آپ کے حالات کیا تھے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اب یہ کہا ہے کہ عن سمرہ بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضا یوم الجمعۃ فبہا نعمت ومن اغتسل فالغسل افضل۔ اب یہ دیکھیے واجب ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کو یہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دین یا اس کی عبادت کا حق ہے۔ یہ الفاظ تھے،
اب یہ سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں، یہ احمد کی، ابو داود کی، ترمذی کی، نسائی کی، دارمی کی روایت ہے، اس کا رقم ہے 540۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اہتمام سے، یہ بھی ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن اگر غسل کر لے تو غسل افضل ہے۔ تو اب دیکھیے وہ پہلی بات سے بالکل مختلف چیز سامنے آ گئی۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتن فلیغتسل، ابن ماجہ کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 541 ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ تو جمعہ کا معاملہ ہے، حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس نے کسی مردے کو غسل دیا اسے بھی چاہیے کہ غسل کر لے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل من اربعین من الجنابہ و یوم الجمعہ و من الحجامہ و من غسل المیت، یہ بھی ابو داود کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 542۔ سیدہ عائشہ ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 موقعوں پر غسل لازماً کرتے تھے۔ جنابت لاحق ہو گئی تو غسل کرتے تھے، جمعے کے دن بہت اہتمام سے غسل فرماتے تھے، کبھی سینگی لگواتے جس کو حجامہ کہتے ہیں، عربوں کے ہاں یہ علاج کا طریقہ تھا، تو غسل کرتے تھے، اور اسی طرح اگر کسی مردے کو غسل دینا پڑے تو پھر بھی غسل کرتے تھے۔ وعن قیس بن عاصم انہ اسلم فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل بماء وسدر، یہ قیس بن عاصم کی روایت ہے، ترمذی میں آئی ہے، ابو داود میں ہے، نسائی میں ہے، یہاں رقم ہے 543۔ قیس بن عاصم کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ نے ان کو ہدایت کی کہ تم پانی لے کر اور اس میں بیری کے پتے ڈال کر اس سے غسل کرو۔ یہ بھی اس زمانے میں عام طریقہ تھا، اس سے یہ خیال ہوتا تھا کہ صفائی ہو جائے گی۔ اس طرح کی روایات بعض درختوں کے بارے میں، پتوں کے بارے میں پرانے زمانے میں رہی ہیں۔ تو اب اس باب کی وہ آخری روایت آتی ہے جو اس سارے معاملے میں فیصلہ کر دیتی ہے۔ اس کا رقم یہاں 544 ہے، اکرمہ کی روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان ناسن من اہل العراق جاؤ فقالوا یا ابن عباس، عراق میں سے کچھ لوگ آئے، اب یہ سب باتیں ظاہر ہے روایات میں ہیں، یہ صحابہ نے بیان کی، لوگوں تک پہنچیں، تو عراق سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے سیدنا عبداللہ بن عباس سے ملاقات کی۔ جو لوگ دین کے بڑے عالم صحابہ میں پیدا ہوئے ہیں، ان میں عورتوں میں تو خیر سیدہ عائشہ کا کوئی شریک و سہیم ہی نہیں، وہ سب سے بڑی عالمہ ہے، لیکن اس کے بعد مردوں میں عبداللہ بن عباس قرآن مجید کے دین کے بڑے عالم ہیں۔ ان کے پاس وہ آئے اور انہوں نے آ کے پوچھا تر الغسل یوم الجمعۃ واجباً، ہمیں جو باتیں پہنچی ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازم کر دیا گیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، لا ایسا نہیں ہے، وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنِ اغْتَسَلَ، البتہ اگر کوئی غسل کر کے جمعے کے دن جائے گا تو یہ بڑی پاکیزگی کی بات ہے، بہت بہتر ہے کہ وہ ایسا کرے، لیکن یہ لازم نہیں کیا گیا۔ وَمَن لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِب، اور اگر کسی نے غسل نہیں کیا تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی واجب یا ضروری چیز نہیں تھی۔ تو سوال ہوا کہ پھر یہ روایتیں کہاں سے آ گئیں؟ تو اب دیکھیے انہوں نے بتایا وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأَ الْغُسْلُ، انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ سب ہوا کیسے تھا، میں اس کا پس منظر بتاتا ہوں۔ کان الناس مجہودین یلبسون الصوف، رسول اللہ مدینہ آئے، یہاں آ کے جمعہ کا اہتمام شروع ہوا تو لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان کو اپنی روٹی کمانے کے لیے مزدوری کرنی پڑتی تھی، زیادہ تر لوگوں کا حال یہی تھا، کچھ بھی پاس پہننے کے لیے نہیں ہوتا تھا، لہٰذا اون کے لباس پہنتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، سارا دن اپنی پیٹھ پر بوجھ اٹھا کر کچھ کما کے لاتے تھے۔ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا، یہ جو مسجد اس وقت تم دیکھ رہے ہو اس طرح کی مسجد نہیں تھی، بڑی تنگ مسجد تھی، چھوٹی سی، مقارب السقف، چھت بھی بالکل سروں کو لگ رہی تھی، انما ہوا عریش، مسجد اور عمارت کیا تھی بھائی؟ چھپر تھا، یہ انہوں نے تصویر کھینچی۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم ہار،
تو جانتے ہو کیا ہوا؟ رسول اللہ ایک دن سخت گرمی کے موسم میں جمعے کی امامت کے لیے اپنے حجرے سے باہر آئے۔ وارکن الناس فی ذالک الصوف، لوگ مسجد میں آ چکے تھے، جمعے کا دن تھا، سخت گرمی تھی، پسینے بہہ رہے تھے کہ وہ ان کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حتیٰ سارت منہم ریاح آذا بذالک بعضہم بعضا، اور پوری مسجد میں اس طرح کی بو اٹھ رہی تھی کہ ایک دوسرے کو اذیت ہو رہی تھی، یہ صورتحال تھی۔ فلما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الریاح، جب حضور نے دیکھا کہ اس طرح کی بری بو پھیل گئی ہے، قال، تو آپ نے فرمایا ایھا الناس اذا کان ھذا الیوم فاغتسلوا، لوگوں جب یہ جمعہ کا دن آئے اور تم کو اس طرح آنا ہو اور یہ صورتحال ہے تو غسل کر کے آیا کر۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا وَلَيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيبِهِ، اور ایسے کپڑے پہن کے آیا کرو جو اچھے ہوں، اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی تمہیں کچھ خوشبودار تیل یا کوئی خوشبو ملے وہ بھی لگا لیا کر۔ قال ابن عباس، ابن عباس نے کہا لیکن پھر کیا ہوا؟ ثم جاء اللہ بالخیر، پھر اللہ نے بڑا کرم فرمایا، وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ، وہ اون کے لباس اتر گئے، اچھے لباس لوگوں نے پہننے شروع کر دیے، حالات بدل گئے، کف العمل، اس طرح کی مزدوریاں کرنے کی ضرورت بھی نہیں، وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُم، مسجد میں توسیع کر دی گئی، وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُم بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ، نہ وہ پسینے رہے نہ وہ اذیتیں رہی، اب یہ چیز بھی نہیں رہی۔ تو اس طرح انہوں نے واضح کر دیا کہ بہت سے معاملات اپنے پس منظر کے لحاظ سے ہوتے ہیں، ان کو ویسے ہی لینا چاہیے۔